اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یہ مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ جس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا. عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کے بعد آج تک دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. اور یہ یاد رکھیں کہ اس عقیدے کی بنیاد اللہ رب العزت نے بھی خود قائم فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو خود بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے اس کی بنیاد کس طرح قائم فرمائی؟ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے اور کوئی ایک صاحبزادہ بھی ایسا نہ ہوا جو جوانی کے عالم تک پہنچا ہو، بلکہ تینوں صاحبزادے ہی بچپن میں فوت ہو گئے، وصال فرما گئے. حضرت زید بن حارثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے گھر میں رہتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، تو لوگوں نے انہیں زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں. لیکن قرآن مجید نازل ہو گیا، قرآن مجید نے اس بارے میں وضاحت کر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں. تو یہ اس لیے بات کو بیان کیا کہ ہو سکتا تھا کسی کے ذہن کے اندر یہ شک، یہ شبہ، یہ گنجائش پیدا ہو جاتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صاحبزادہ ہے تو رسول کے بعد یہ رسول ہوگا، یہ نبی ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس شک اور اس گنجائش کو بھی ختم کر دیا تاکہ لوگوں کو سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح فرما دیا. اور پھر یہی ایک آیت نہیں بلکہ کتنی ہی ایسی آیات مبارکہ قرآن مجید میں نازل فرمائیں کہ جو اشارتاً کنایتاً اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. اور جب محدثین کی باری آئی تو محدثین بیان فرماتے ہیں کہ کم سے کم 150 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آدمی ہیں، ان میں سے ہر ایک آدمی یہی دعویٰ کرے گا، ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی، سند دے دی، تو اب کسی نبی کی بعد میں گنجائش باقی نہ بچی، کسی نبی کی گنجائش باقی نہ بچی. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی وصال فرما جاتا تو اللہ رب العزت اس کی جگہ پہ کسی دوسرے نبی کو بھیج دیتا تاکہ جا کے لوگوں کی اصلاح فرمائیں، لوگوں کی تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا میرے بعد علماء ہوں گے جو لوگوں کی تربیت فرمائیں گے، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے جو لوگوں کی تربیت فرمائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کو فرمایا کہ اے علی، تیری اور میری مثال اس طرح ہے جس طرح ہارون اور موسیٰ کی مثال تھی، لیکن فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آ سکتا.
اس کی وجہ کیا؟ قرآن مجید نے اس کی وجہ خود بیان فرمائی. قرآن مجید نے بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، تمہارے لیے نعمتیں مکمل کر دی. جب دین مکمل ہو گیا، جب نعمتیں مکمل ہو گئیں، جب اسلام پسند آ گیا، تو پھر باقی کوئی ایسی چیز ہی نہیں بچی کہ جس کی وجہ سے ایک نیا نبی آئے، جس کی وجہ سے ایک نیا رسول آئے. اس لیے اللہ رب العزت نے ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ مکمل کر دی، ساری نعمتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ مکمل کر دی، اسلام کو مکمل کر دیا، اور مکمل کر کے بیان فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ سب سے آخری رسول ہیں.